تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جب یہ بات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر اور بڑائی ہوگی، ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو دور کی بات ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گا، اور جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت سے بہت ہی زیادہ دور رکھے گا۔ تو جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس ارشاد پاک کو سنا تو ان کے ذہن کے اندر کبر کا جو ایک تصور تھا، اس تصور کی بنا پر انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون سا آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہو، اس کی چادر اچھی ہو، اس کا جبہ اچھا ہو، اس کا گھوڑا اچھا ہو، اس کی استعمال کی چیزیں اچھی ہو۔ یعنی گویا صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا اپنے ذہنوں میں کہ بڑائی اور تکبر اور کبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے استعمال کرے، اچھی سواری اس کی ہو، اچھی گاڑی اس کی ہو۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہو، میری اچھی ٹوپی ہو، اچھا امامہ ہو، اچھے جوتے ہو، اچھا گھوڑا ہو، اچھا اونٹ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، گھر کے اندر اچھی قسم کا فرنیچر ہو۔ تو ہر انسان تو یہ چاہتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کا معنی یہ ہوا گویا صحابہ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تب تو ہم میں سے ہر آدمی کے اندر کبر ہے، اور جب ہر آدمی کے اندر کبر ہے تو آپ نے جو ابھی تنبیہ فرمائی، اس تنبیہ کے نتیجے میں ہم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی کہ نہیں آپ لوگ غلط سمجھے، تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے کپڑے اچھے ہو، تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے جوتے اچھے ہو، تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کی سواری اور گاڑی اور اس کا اونٹ یا گھوڑا اچھا ہو، تکبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کا گھر اچھا ہو، تکبر کا معنی کچھ اور ہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا جو صحیح معنی ہے اسے بیان فرمایا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں، کبر کس کو کہتے ہیں، جس چیز کی وجہ سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وہ دل میں ہوگا تو آدمی کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ کبر اور تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات جب آپ کے سامنے آ جائے، کسی معاملے میں آپ کی کوئی رائے ہے اور آپ کو بتلایا گیا کہ نہیں، آپ کی رائے غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا فیصلہ غلط ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نبی کا فیصلہ اس معاملے میں ایسا ہے، اور آپ کو صحیح بات بتلا دی جائے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، حدیثوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بیان ہو رہا ہے، تو آدمی اس حق بات کو قبول کر لے تو وہ کامیاب۔ لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس آدمی کے دل کے اندر کبر ہے اور بڑائی ہے۔ حق بات کا انکار کرنا یہ ہے تکبر۔ حق بات جب سامنے آ جائے اور آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے خاطر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر اور بڑائی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کرنا جب آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور دوسری چیز تکبر کی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو، اوروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے گھٹیا سمجھے، اپنے سے نیچا سمجھے کہ اس کی کیا حیثیت، میں اس سے بڑا ہوں، میں عالم ہوں، وہ جاہل ہے، وہ عام آدمی ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ ان پڑھ ہے، میں کام کرنے والا ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، یہ تو جھونپڑے میں رہتا ہے، اس کی کیا حیثیت۔ دوسروں کو کم تر نظر سے دیکھنا، حق بات کا انکار کرنا اور دوسروں کو کم تر نظر سے دیکھنا، در حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی اور کی بات کو جو حق ہے اسے اسی وقت انکار کرے گا جبکہ اس کو کیا سمجھے گا کہ یہ آدمی مجھ سے کم درجے کا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص عالم ہے یا اس نے پڑھا ہے، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کیا ہے، اور کسی جگہ پر اس سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے ایسا، ضروری تھوڑا ہے کہ ہر عالم
ہر وقت ہر بات صحیح ہی کہے. ممکن ہے کہ کبھی غلطی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کبھی زبان سے غلط بات بھی نکلوا دیتا ہے. اور کسی عام آدمی نے آ کر مولانا کو متوجہ کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا, لیکن شاید ہم نے کچھ اور سنا ہے دوسرے علماء سے, اور اس وقت اس کی تنبیہ سے آپ متنبہ ہو گئے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں میں نے غلطی کی, لیکن اس وقت اس کو آپ نے کم تر سمجھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے, یہ کون ہے مجھے کہنے والا, اور اس کی بات کا آپ نے اس کے منہ کے اوپر انکار کر دیا, باوجود جانتے ہوئے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ سمجھ لو کہ اس شخص کے اندر تکبر ہے, اور ایسا شخص اللہ کے ہاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو اس کائنات کے اندر وجود میں آیا. سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات کے اندر وجود میں آیا وہ تکبر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو اب آدم علیہ السلام کو. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا, اور فرشتوں کے اندر چونکہ ابلیس بھی رہتا تھا, شیطان بھی تھا, تو اس کو بھی یہ حکم ہوا, لیکن اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا. اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہیں کی اس نے. بھئی کیوں؟ خود اس نے کہا اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے آدم علیہ السلام کو کم تر نظر سے دیکھا, حقیر سمجھا, اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو پورا نہیں کیا, اسی لیے وہ راندۂ بارگاہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے پھینک دیا, نکال دیا آسمانوں سے, جنت سے, ذلیل و خوار ہوا, قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ہے. تو سب سے پہلا گناہ ہوا تکبر کی وجہ سے ہوا. تو تکبر بہت ہی خطرناک چیز ہے, بہت ہی خطرناک چیز ہے. مشائخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور مختلف دل کی روگ اور بیماریاں نکلتی چلی جاتی ہے ذکر کی برکت سے, اپنے شیخ کے ساتھ تعلق رکھنے کی برکت سے, اس کی صحبت کی برکت سے, معمولات کی پابندی کرنے سے. سب سے اخیر میں نکلنے والی بیماری تکبر ہے. تکبر ہے, بڑائی سب سے اخیر میں نکلنے والی, سب سے مشکل سے نکلنے والی بیماری تکبر کی ہے. تو تکبر جو ہے یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس تکبر کو اپنے دلوں سے نکالیں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے آدمی, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہر وقت دھیان رکھے. اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا, اور فی اعین الناس کبیرہ, اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا. یعنی میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کامل نہ سمجھوں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے, باوجود نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے, اور ان کے دلوں کے اندر گناہ کا کوئی خیال ہی نہیں آتا ہے, معصوم ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ نے مجھے خواب کے اندر حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کہ آپ کر گزرو اس حکم کو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کرنے کا, اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ نہیں کہا, یہ فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. ہر وقت اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا, ہر وقت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہر نقل و حرکت, ہر رکن سے منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کی شان بڑائی کو ہم بیان کرتے ہیں, بتلانے کے لیے اللہ کو, یہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں, بندے بن کے رہو میرے بھائی. تکبر بندگی کے خلاف ہے, تکبر اور بڑائی بندگی کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندگی کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدائی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. فرعون نے یہی کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوئی. تو میرے بھائیو, ہمیں عبدیت کو اختیار کرنی ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. جتنا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اتنا اللہ کی نظر میں اونچا ہوگا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے خاطر اپنے آپ کو چھوٹا بنایا, اپنے آپ کو حقیر ظاہر کیا, اور وہ دل سے, اخلاص سے, ایسا نہیں کہ بناوٹی, حقیقت میں آپ کو وہ چھوٹا, اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اونچا کرے گا, اللہ ایسے شخص کو بلندی تک اٹھائے گا.
اور جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، ومن تکبر وضعہ اللہ، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اس خوش فہمی میں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تمام کے دلوں سے گرا دیتا ہے۔ ظاہر میں وہ خوف کی وجہ سے دوسرے لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی اس تکبر کے روگ کو نکال کر اس کی جگہ پر تواضع، عاجزی اور انکساری کے وصف کو پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔